راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی. آپ ہی کا اپنا پروگرام لے کر آپ کے ساتھ ہوں عادل مشتاق اور عظمیٰ یونس. ہماری طرف سے آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام قبول ہو. تو کیا حال چال ہیں جناب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح ہماری دعائیں ہیں، ہماری خواہشات ہیں کہ آپ سدا ہنستے مسکراتے رہیں، خوش رہیں اور زندگی کے تمام آپ کاموں میں لطف اندوز ہوتے رہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ زندگی کی بات ہے، زندگی سے لطف اندوز ہونے کی بات ہے، تو عظمیٰ کسی دانشور نے کہا ہے کہ ماحول جو ہے وہ ہدایت کار ہے اور انسان اداکار ہے. جس طرح کی ماحول کی ہدایت کاری ہمیں ملتی ہے ہم اس طرح سے پرفارم کرتے ہیں، یعنی جیسی بیٹھک ویسی صحبت ویسی ہماری سوچ، ہمارا رویہ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جو کچھ ہم دیکھتے ہیں ویسا ہی ہم سوچتے ہیں اور وہ پھر ہماری ذہنی صحت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور ہماری جسمانی صحت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. جیسا کہ بات کر لیں اگر ہم سوشل میڈیا کی، یہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہ سکے اور بہت حد تک ایسا ہوتا بھی ہے. جی عظمیٰ آپ نے ٹھیک کہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کو اس طرح سے استعمال نہ کیا جائے کہ یہ ہماری طبیعت پر منفی اثر ڈالے، اور ایسا ڈالتا بھی ہے کیونکہ میرے ایک دوست ہیں تو وہ فیس بک اتنی استعمال کرتے ہیں اور اتنی سنسنی خیز وہ خبریں سنتے ہیں، اور جب بھی ان کو دیکھو وہ کہتے ہیں میرا سر درد کرتا ہے، میں پریشان ہوں، اور وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں. یعنی کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں، ویسا ہی ہمارے مزاج پر اثر ہوتا ہے. جی ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے اور کسی بھی میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے اچھا مواد دیکھنا اور پڑھنا ہے، کیونکہ جب ہم ایسا کریں گے تو اچھی سوچ پیدا ہوگی اور اس سے ہماری ذہنی صحت بھی اچھی رہے گی، ہماری جسمانی صحت پر بھی اچھا اثر پڑے گا. تو چلیے اسی بات کے ساتھ بڑھتے ہیں آگے اور مل کر سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس. اے خدا، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے. میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے. دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. دیکھ، تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی مجھے دانائی سکھائے گا. زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہو جاؤں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا. مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں. میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال. جی عظمیٰ، ہم سن رہے تھے تلاوت کلام مقدس اور بہت ہی خوبصورت بات کہ خداوند کی شفقت یعنی اس کی مہربانی پر غور کرنا. ہر بات میں ہم پریشان ہو کر معاملے کو یا اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم خدا کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو وہ ہماری سوچوں اور خیالوں کو تبدیل کر دیتا ہے. میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں، میں جب بھی ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو وہ اس طرح سے کلام مقدس کی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ میں پریشان بھی ہوں تو میرا مزاج جو ہے وہ خوشی میں بدل جاتا ہے. یعنی کہ خدا کے کلام کی اتنی تاثیر ہے جو ہمیں بدل دیتی ہے. بالکل اسی طرح سے جب ہم خدا کی حمد کرتے ہیں تو ہماری روح شادمان ہو جاتی ہے. اور جناب، بات ہم کر رہے ہیں آج اچھی صحبت کی، اچھی سوچ کی، اچھے خیالات کی. اکثر ہم یہ جملہ سنتے ہیں کہ یار اس بندے کو تو ٹینشنز ہی لے گئیں، سوچیں ہی لے بیٹھی ہیں. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ سوچ کا، پریشانی کا، خیالات کا کتنا عمل دخل ہے. سلیمان نبی نے بھی کتنی خوبصورت بات کہی ہے جو آپ مجھ سے پہلے شیئر کر رہی تھی، آپ ضرور سبھی کے ساتھ شیئر کیجئے. جی ہاں، اس تعلق سے حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے.
بالکل یہی سر چشمہ ہے اور یہیں سے ہی ہماری سوچ ڈیولپ ہوتی ہے, نکلتی ہے, اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں, جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں, جو کچھ ہم سنتے ہیں, ان سبھی باتوں کا, بلکہ ہم عظما جو کچھ کھاتے ہیں اس کا بھی ہماری طبیعت پر بہت اچھا اثر ہوتا ہے. تو اب وقت ہے اگلے سلسلے یعنی آپ بیتی کا, اور دیکھتے ہیں کہ آپ پر اس سلسلے کا کیا اثر پڑتا ہے. آئیے بڑھتے ہیں آگے اور مل کر سنتے ہیں آج کی آپ بیتی. میرا نام کیس جاوید ہے. پچھلے دنوں کی بات ہے کہ میں اپنے ایک دوست سے ملنے کوہاٹ سے پشاور گیا. وہ میرا بہت اچھا دوست ہے اور ہم اکثر چھٹیاں اور اگر سالگرہ ہو تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گزارتے ہیں. انہی میں اس کی سالگرہ تھی اور میں اس سے ملنے کو پشاور گیا اور اس نے مجھے کہا کہ یہاں آپ آؤ اور یہاں ہم مل کر اکٹھے سالگرہ جو ہے وہ منائیں گے اور چند لمحے خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے. سالگرہ منانے کے لیے جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے مجھے کہا کہ ہم صدر میں ملیں گے. چنانچہ جس جگہ اس نے مجھے بتایا ہم اس جگہ ملے اور اس کے بعد ہم نے ایک بیکری سے کیک خریدا. اس کے بعد ہم ہوٹل میں گئے. کافی دیر وہاں ہم نے آپس میں گفتگو کی, زندگی کی بہت سی پرانی یادوں پہ ہم نے تذکرہ کیا اور اس کے بعد کھانا کھایا. اور کھانا کھانے کے بعد پھر ہم وہاں سے اٹھے اور ہم نے پروگرام بنایا کہ ہم گھومنے کے لیے آرمی اسٹیڈیم جاتے ہیں. آرمی اسٹیڈیم میں ہم شام تک رہے اور شام کا کھانا وہیں ہم نے آرمی اسٹیڈیم میں کھایا. میرے پاس پیسے کافی کم تھے. وہ مجھے کہنے لگا کہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھ سے لے لو, لیکن میں نے اسے نہیں بتایا کہ ان تمام پروگرام کے بعد میرے پاس پیسے کم رہ گئے ہیں, کیونکہ مجھے اتنی امید تھی کہ میرے پاس 20 روپے ہیں جس سے میں کوہاٹ تک واپس پہنچ سکتا ہوں. اس کو الوداع کہنے کے بعد جب میں واپس کوہاٹ اڈے پر پہنچا تو رات کے تقریباً 10:30 بج چکے تھے اور مجھے معلوم ہوا کہ اس وقت کوئی گاڑی نہیں جائے گی اور جو ایک گاڑی جا رہی ہے اس میں چند مسافر ہیں اور وہ ہر ایک شخص سے 50 روپے لے رہا ہے. جب میں نے دیکھا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں تو ایک نوجوان ہی میرے ساتھ ٹھہرا تھا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ کافی پریشان لگ رہے ہیں, کیا ہوا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے اسے بتایا کہ بھائی اس طرح ہے کہ میں نے کوہاٹ تک جانا تھا اور میرے پاس صرف 20 روپے کرایہ ہے اور میں اب آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ یہ کافی کرایہ لے رہے ہیں اور میں اس وجہ سے پریشان ہوں. وہ مجھے کہنے لگے اچھا آپ ٹھہریں, ابھی شاید اور سواریاں آ جائیں تو یہ شاید کرایہ کچھ کم کر دے اور پھر ہم اکٹھے جا سکیں. میں ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا. آدھا گھنٹہ گزر گیا تو اس نے مجھے کہا کہ ابھی تک کوئی سواری نہیں آئی اور صرف 8 لوگ ہیں جو کہ جانے کے لیے تیار ہیں اور وہ ہر ایک سے 50 روپے لے رہا ہے, تب وہ ہمیں کوہاٹ میں چھوڑے گا. میں نے کہا میرے پاس تو نہیں. اس نے کہا آپ چیک کریں آپ کے پرس میں یا آپ کی جیب میں کدھر شاید آپ کے پاس پڑے ہوں, لیکن میں نے اسے کہا کہ میں نے چیک کیا ہے, میرے پاس نہیں ہے, مجھے معلوم ہے. اور پھر اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں آپ کے لیے کچھ کرتا ہوں. اس نے کہا کہ میرے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم دونوں جا سکے, لیکن میں آپ کے لیے کچھ کرتا ہوں, آپ پردیسی ہیں, آپ فکر نہ کریں. اس نے باقی جو لوگ تھے ان سے بات کی کہ یہ لڑکا بھی جانا چاہ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ پیش آ گیا کہ اس کے پاس پیسے کم ہیں, اور اس نے ان سے کہا کہ جہاں ہم 50 روپے دے رہے ہیں تو ہم 5 روپے اور دے دیتے ہیں لیکن ہم اس لڑکے کو ساتھ لے جاتے ہیں. تو اس طرح اس نے اس تمام لوگوں کو جو باقی جا رہے تھے راضی کیا اور پھر میں بھی ان کے ساتھ اپنے گھر تک آ سکا. میرے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا کہ شاید اگر اس وقت وہ مجھے نہ لاتا تو میں کہاں جاتا. میرے پاس اتنے کم پیسے تھے کہ میں شاید رات بھی وہاں ہوٹل میں نہ گزار سکتا, لیکن یہ واقعہ جو ہے وہ میرے لیے بہت یادگار ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کے ذریعے میری مدد کی جس کو میں بالکل نہیں جانتا تھا اور اس کے ذریعہ سے میں اپنے گھر تک پہنچ سکا. اور ان لوگوں کا اور اس شخص کا میں ہمیشہ شکر گزار ہوں اور وہ لوگ مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے کہ جنہوں نے میرے ساتھ یہ اچھا کام کیا. جی تو جناب, مشکل میں دوسروں کے کام آنا, اور مشکل میں کام وہی آتے ہیں جو وفادار ہوں, جو محبت سے بھرے ہوں, اور ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا ہی بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے. اور بات ہم کر رہے ہیں چونکہ اچھے لوگوں کی, جیسی ہم بیٹھک میں ہوتے ہیں, جیسی ہم صحبت رکھتے ہیں, ویسا ہی ہمارا مزاج ہوتا ہے. اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک میرے دوست ہیں جو دن بدن اپنی صحت لوز کر رہے ہیں. تو جب ہم 3 دوست اکٹھے بیٹھے تھے تو ایک دوست ان سے بات یہ کر رہے تھے کہ آپ کچھ پریشان رہتے ہیں یا کچھ آپ ایسا سوچتے ہیں جو آپ کو دن بدن کمزور کر رہا ہے. اور وہاں پر بیٹھے بیٹھے ہی حضرت سلیمان کا اقتباس پیش کیا گیا کہ شادمان دل جو ہے
وہ شفا دیتا ہے، یعنی شفا اندر سے نکلتی ہے، جبکہ جو پریشانی ہے، افسردہ دلی ہے، وہ ہڈیوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، اچھا سوچیں، اچھا دیکھیں، اچھا کھائے پیئیں، تاکہ ہر طرح سے ہم صحت مند رہ سکیں، ذہنی اور جسمانی طور پر۔ اور اس کے لیے ہمیں خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ تو آئیے پھر ہم بھی اپنا وقت خدا کے ساتھ گزارتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ پاک خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کی تمام تر نعمتوں کے لیے، آپ کی محبت اور آپ کی وفاداری کے لیے، اور ہم آپ سے التجا کرتے ہیں فضل بخش دیجئے ہم دن بدن آپ کی مرضی کے مطابق چل کر بہتر ہوتے جائیں۔ اور ساتھ ہی ہم تمام لسنرز کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے برکت کی، سلامتی کی، ترقی کی اور آپ کے رحم اور ترس کی دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔ اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور عظمیٰ یونس کو۔ خدا حافظ۔